اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد وآلہ الطاہرین المعصومین صلوات۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت قرآن حکیم کی آیت نمبر 190 اور سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ صلوات۔ ترجمہ یہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو آیت مبارک کا ترجمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ بغیر کوئی شک کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے تو کوئی نشانیاں اللہ کی نظر نہیں آئی ہیں۔ ہاں، ستارے نظر آ رہے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، لیکن اللہ کی نشانیاں میرا جہاں تک ذہن ساتھ دیتا ہے معجزات ہونا چاہیے۔ معجزات ہیں اللہ کی نشانیاں، لیکن میں نے کبھی ایک معجزہ نہیں دیکھا، حالانکہ ہزاروں سے راتوں کو دن میں بدلتے ہوئے دیکھا ہوں، ایک معجزہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو پھر اللہ کی نشانیاں کون دیکھ رہا ہے؟ یا اللہ مجھے بتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو تیرے نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تاکہ میں ان سے ملوں اور دریافت کروں کہ کہاں سے میں تیری نشانیوں کو دیکھ سکوں۔ کیا ہمالیہ کی چوٹی پر جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ تو بتا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کہے گا کہ تو نے اس آیت کے ترجمے کو مکمل نہیں پڑھا۔ اچھا تو نے آخری لفظ کو چھوڑ دیا ہے، اتفاقاً ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اب مجھے پھر سے ترجمہ کرنا پڑے گا۔ بے شک آسمان اور زمین کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نہیں، میں ترجمے میں یہ عقل مند لفظ چھوڑ دیا تھا میں۔ عقل مندوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر مجھے نشانیاں نظر نہیں آ رہے ہیں تو مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں عقل مندوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن عقل مند اس کو کہتے ہیں جس کو عقل ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل عطا کیا ہے، مجھ کو بھی عقل ہے، آپ کو بھی عقل ہے، تو لہٰذا میں عقل مندوں میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن مجھے نشانیاں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور کوئی عقل مندوں کی اللہ تعالیٰ یہاں فضائل بیان کر رہا ہے جن کو نظر آتی ہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ عقل مند الگ ہیں اور میں الگ ہوں۔ کیا فرق ہے؟ عقل مند عقل سے ہوتا ہے، عقل سے عقل مند۔ اولو الالباب لفظ ہے جس کے اردو میں معنی عقل مند ہے۔ عربی میں عاقل مند اردو اور فارسی میں کہتے ہیں، عربی میں عقل، یا عقل کہو یا عقل مند کہو، لیکن عقل سے ہوتا ہے۔ تو عقل کیا چیز ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیسے ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل مند جس کو نشانیاں نظر آ رہے ہیں اس کی عقل مجھ سے بہتر ہے تو میں میرے عقل کو ترقی کرنا چاہیے تاکہ اس عقل کے برابر ہو جاؤں جہاں پہ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ تو عقل کو کیسے ترقی کریں؟ تو عقل کیا ہے؟
کیسے استعمال کرنا چاہیے، کیسے طرح کرنا چاہیے، ایک الگ عنوان ہے۔ اور میں بد نصیب تھا، 60 سال تک، اب میری عمر 80 سال ہو گئی ہے، لیکن 60 سال تک مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے شیعہ مذہب میں غیر معمولی کتابیں ہیں، اور وہ کتابوں کو جمع کرنے کے بعد الکافی ہوتی ہے، جس میں پہلی کتاب اول عقل پہ ہے، اور مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ جب میں کتاب عقل کو پڑھا، اللہ اکبر، تب سمجھ میں آیا کہ عقل مند کس کو کہتے ہیں، اور وہ عقل مند کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں کر رہا ہے، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تب وہ تعریف عقل کی جو کتاب عقل جہل میں ہے، جس میں رسول اور اماموں نے بتایا ہے، اس کے متعلق مجلس نمبر 2، یہ پہلی مجلس ہے، اب دوسری مجلس میں عقل کے متعلق ذکر ہوگا۔ لیکن اب عقل مند کو تلاش کرنے کے بجائے یہ بھی ایک خیال، ایک نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ کہوں کہ مجھے عقل مند بنا دے، کیوں نہ میں خود عقل مند بن جاؤں، بجائے اس کے کہ میں تلاش کروں۔ اللہ بتا کہ میں عقل مند کیسے بن سکتا ہوں، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں۔ اگر میں پی ایچ ڈی کرنا ہو تو جا کے میں کوئی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کروں، تو بتا کہ اس کی کیا شرائط ہیں، تاکہ میں ان شرائط کو مکمل کر کے میں وہ عقل مند بن جاؤں جس میں تیرے نشانیاں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے، یہ ایک سوال تو کر رہا ہے، نہیں، اگر تیرے ہزاروں سوالات ہیں اور آئندہ تیرے زندگی میں سوالات ہونے والے ہیں، تو ان سب کے جوابات میں نے میرے کتاب میں دے دیا ہے، بشرطے کہ تو میری کتاب کو تفکر کے ساتھ پڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں، ہر لفظ پہ غور و فکر، تفکر مانے غور و فکر کرتے ہوئے اگر تو میری کتاب پڑھ لیا تو پھر تیرے پورے سوالات کے جوابات مل جائیں گے، اور آئندہ کوئی سوال کا سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اب تو جو چاہ رہا ہے کہ وہ بندہ جو عقل مند ہے، جس کا میں نے ذکر کیا ہوں، جس کے فضائل بیان کیا ہوں، اس کے متعلق تو چاہتا ہے کہ معلوم کریں کہ وہ کیسا ہے، وہ جو عقل مند ہے، اور وہ کیا ضروریات ہے کہ تو بھی عقل مند بن جائے۔ تو اس کے بعد کی آیت میں نے بتا دیا ہے، تو میں 190 آیت کو پڑھا ہوں، اب 191 آیت پڑھنا پڑے گا، صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ 5 ضروریات ہیں، کوالیفیکیشن، پی ایچ ڈی کر لیجئے آپ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈگری عطا کرے گا عقل مند کی، تو یہ پی ایچ ڈی کے لیے 5 ضروریات ہیں جس کو پوری کرنا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی رٹگرڈ یونیورسٹی اور کیمبرج کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی الہی، جس میں آپ کو یہ ڈگری مل رہی ہے عقل مند کی، بشرطے کہ یہ 5 سبجیکٹ جو ہیں یہ پوروں میں آپ امتحان میں کامیاب ہو جائیں، صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو پہلی ضرورت، پہلا کوالیفیکیشن ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی یہ وہ بندے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور لیٹے لیٹے، کروٹ لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ، 3 حالات میں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، زندگی میں اس سے ہٹ کی چوتھی حالت تو نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی حالت ممکن ہے کہ ہم تو ورزش کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ حالت قدرتی نہیں ہے۔ قدرتی حالات جتنے ہیں وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ان تینوں قدرتی حالات پہ غور کریں تو ہماری زندگی پوری انہی حالات میں گزرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کو ہر تینوں حالت میں یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ کیسے یاد کر سکتے ہیں اللہ؟ آخر ہمیں نہانا ہے، ہمیں پھر بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، گروسری کو جانا ہے، نوکری کو جانا ہے، کیا نوکری چھوڑ دیں؟ سونا ہے، کیا سوتے ہوئے تیری یاد کریں؟ کیسے کریں؟ تو حضور والا ممکن ہے کہ اور تحقیق کرنے پہ اور کچھ اس کا سہارا ملے گا۔ یا اللہ کوئی اور آیت ہے تو بتا جس سے میں اور سمجھ سکوں، صلوات بر محمد وآل محمد۔
یہ ہے حضور والا چیپٹر 51 اور آیت 56. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں خلق کیا جن اور انسان کو مگر میری عبادت کے لیے. عبادت، صرف عبادت کے لیے خلق کیا اللہ تعالیٰ ہم کو. کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. یا اللہ عبادت کے لیے خلق کیا، میرے کو سونا ہے، نہانا ہے، کھانا کھانا ہے، بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، پھر میں صرف تیری عبادت کر لے کے رہوں تو یہ کیسے ہوں گے؟ ہاں، تیرا نہانا بھی عبادت یا اللہ، سونا بھی عبادت، اور جاب پہ جانا عبادت، گروسری لانا عبادت، یہ سب عبادت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ 24 گھنٹے روز کے 24/7 عبادت. تو 2 آیتوں پہ غور کریں، ایک میں یاد کرنے کا ذکر ہے، ایک میں عبادت کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یاد کرنا عبادت ہے، عبادت کرنا یاد ہے. ہم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو کیا اللہ سے ہٹ کے کسی اور کو یاد کرتے ہیں؟ معاذ اللہ. نماز میں آپ یاد کر رہے ہیں کسی اور کو، وہ تو عبادت نہیں ہوگی. اور عبادت ہے تو یاد کے ساتھ ہے، یاد ہے تو عبادت ہے. اور کئی آیات ہیں، کئی احادیث ہیں، لیکن یہ عنوان ایک الگ اتنا ہے کہ اس کو آسانی سے طے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مجلس نمبر 3، جس میں ہم غور کریں گے کہ ہم کیسے زندگی بھر اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ ہوا کوالیفیکیشن نمبر 1. اب آئیے کوالیفیکیشن نمبر 2. یہ ضرورت ہے کہ بندہ یہ دوسری ضرورت شرط ہے اس کو پوری کرے. وہ کیا ہے؟ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ وہ بندہ ہے عقل مند جو آسمانوں اور زمین میں جو بنے ہوئے ہیں اس پہ غور و فکر کرتا ہے. تفکر مطلب ہے کہ دیکھ لیے جھاڑ کو، دیکھ لیے پھول کو، دیکھ لیے. نہیں. تفکر کے معنی گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا تفکر ہے. تو شرط عقل مند ہونے کے لیے یہ ہے کہ کائنات میں ایسے غور و فکر کریں جو تفکر کے برابر ہے. کیوں غور و فکر کریں؟ تاکہ اللہ کو سمجھیں. کیا سمجھنے کے لیے تفکر کرنا کائنات کے بناوٹ پہ ضروری ہے؟ ہاں. آپ شاعر کو نہیں سمجھ سکتے جناب جب تک اس کے اشعار سے واقف نہ ہو. آپ کیا تعریف کرتے ہیں علامہ اقبال کی جب تک کہ علامہ اقبال کے اشعار کو آپ نہ پڑھیں، نہ سمجھیں. اور نہ کوئی مصور کو سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ اسی مصوری کو نہ دیکھوں. تو خالق کو آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ مخلوق کو نہ دیکھو کہ کیسی مخلوق ہے، اس کا بنانے والا کیا ہوگا. جب یہ ہے تو اس کا بنانے والا کیا ہوگا. جب اللہ کو سمجھے تو اس کے بعد سمجھ کر اس کی عبادت میں جو لطف آتا ہے وہ کم سمجھنے والے کو کم لطف آتا ہے. جتنا لطف آپ کو عبادت میں اللہ کو سمجھ کر آتا ہے، جتنا اجر آتا ہے، اتنا اجر کم سمجھنے میں نہیں آتا ہے. اب جو میں اللہ کو سمجھتا ہوں اس کے مطابق میرے نماز میں $2 مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے مجھے اجر ملے گا. لیکن میں جتنا سمجھتا جاؤں $2000 بھی ہو سکتے ہیں، وہی نماز $2 کی 2000 ہو سکتی ہے. تو یہ بندہ جو عقل مند ہے، بشرطے کہ اگر ہم عقل مند ہیں تو کائنات پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم اس فیصلے پہ پہنچیں گے جو تیسری ضرورت ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تب طے ہوا ایک مجلس ایسا ہوگی جس میں یہ دوسری ضرورت کائنات پہ کیسے غور و فکر کریں، کتنی غور و فکر کریں. اسی وقت نہیں میں معافی چاہ رہا ہوں، یہ پہلی ضرورت پوری کریں گے ہم کیسے کھڑے بیٹھے عبادت کریں گے. اب دوسری ضرورت کہ کائنات پہ غور و فکر کرنے کی ہے. تو کائنات پہ غور و فکر کیسے کریں، تفکر کتنا کریں، کیسے کریں، کہاں جا کے کریں. واہ. صلوات بر محمد و آل محمد. ہم عادی ہیں کوئی امام کے نام کے بعد صلوات پڑھنے کے لیے، لیکن امام کا نام لینے کے پہلے میں تو صلوات پڑھانا پسند کرتا ہوں، اور وہ امام کا نام لے رہا ہوں واللہ، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمارے امام علی ابن ابی طالب کو خلق کیا. صلوات بر محمد و آل محمد.
امام کی تعریف کیا ہے؟ واہ! ایک شعر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. شاعر کہتا ہے علی امام من ہست، علی امام من ہست، او من غلام علی، ہزاروں جان گرامی فدا بے نام علی، ہزاروں جان گرامی فدا. کہہ رہا ہے کہ علی تو میرے امام ہیں اور میں ان کا غلام ہوں. اب علی کی فضیلت بیان کرتا ہے کہ علی کے نام پہ، علی پہ نہیں، علی کے نام پر ہزاروں جان فدا. کیسے جان؟ اللہ اکبر. گرامی، جان گرامی یعنی بڑے مہنگے گرام، بڑے مہنگے جان، ہما شما نہیں. اولیاء جیسے بڑے بڑے ان لوگوں کے ہزاروں سے ان کے جان فدا ہو جائیں نام پر، علی کے نام پر. علی وہ ہے جو ہمیں خزانے فراہم کرتا ہے، دولت، وہ دولت جس کا تصور اور اس کا وزن کرنا اور اس کو گننا ممکن نہیں ہے. ایک دولت، ایک خزانہ آپ جو عطا کر رہا ہے. یہ حدیث مبارک مولا کائنات کی صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. مولا فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے کائنات پر تفکر کیا، غور و فکر کیا کچھ عرصے کے لیے، تو وہ فکر اس کی 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. 1 سال کی عبادت، کچھ دیر کے لیے فکر کرنا، تفکر کرنا، 1 سال کی عبادت. ایک بڑا خزانہ پیش کر رہے ہیں مولا کائنات کہ تم تھوڑی سی تو فکر کرو، دیکھو کتنا خزانہ 1 سال کی عبادت کا ملتا ہے. یہ کنجیاں ہمیں دے رہے ہیں، خزانوں کے کنجیاں علی سے ملتے ہیں، لیکن میں بخت رکھ لیتا ہوں جیب میں اور خزانہ کھولتا ہی نہیں ہوں، نہ فکر کرتا ہوں، نہ غور و فکر کرتا ہوں. تو لہٰذا میں عقل مند ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو حضور والا دوسری ضرورت پوری ہوئی کہ کائنات پہ غور و فکر کریں. اس پہ ایک مجلس ہوگی کہ کس طرح غور و فکر کیا جائے، کتنا غور و فکر کیا جائے. اب رہا تیسرا مرحلہ کہ تیسری ضرورت یہ ہے کہ یہ عقل مند کہتا ہے غور و فکر کرنے کے بعد ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اطمینان سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے کوئی چیز کو بیکار نہیں خلق کیا. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد، میں جھاڑ کو دیکھا، پتے کو دیکھ لیا، پھول کو دیکھ لیا، بولا کہ بھئی کوئی چیز بیکار نہیں کیا. نہیں. مثال کے طور پہ آپ مجھے دعوت دیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے پیاس لگی. آپ نے پوچھا کہ کیا پیوں گے، کون سا جوس پیوں گے، اور پھر آپ نے کہا کہ چلیے آپ ہی طے کریے. فریج کو کھول دیا آپ نے، اب میں نے نکال لیا آرنج جوس پی لیا. اب میں نے فریج میں دیکھا کچھ چیزوں کو، فریج بند ہو گیا، اور میں کہہ رہا ہوں بھئی آپ کے فریج میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے. نہیں کہہ سکتا جب تک کہ پورے فریج میں کیا کیا چیزوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد تب میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی چیز فریج میں بیکار نہیں ہے. تو اللہ کی خلقت کا اتنا ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے، اتنی تحقیق کرنا چاہیے کہ اب اطمینان سے اگر عقل مند ہیں تو یہ کہہ سکیں کہ تو نے کوئی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. لیکن ذہن کہتا ہے کہ بھئی یہ سانپ، زہریلا سانپ، یہ کیوں بیکار، یہ کیوں بیکار، یہ کیوں پیدا کیا؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیکار ہے؟ نہیں حضور. جب تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ سانپ کے زہر کا ایک خطرہ جس کو وینم کہتے ہیں. وینم ایک ایسی چیز ہے، اس خطرے سے جو دوا بنتی ہے ہمارے کو سٹروک سے بچاتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سانپ وہ ہے جو ہماری زندگی کے لیے خطرہ ہے، کہ نہیں، ہمارے کو موت سے بچانے والی دوا سانپ سے ملتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو حضور والا یہ تیسری ضرورت ہے کہ یہ اعلان کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کو بیکار خلق نہیں کیا. اب جب اتنا کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد
ہر طرف دیکھنے کے بعد، آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد، زمین پر سب دیکھنے کے بعد، یہ بندہ جو کہتا ہے، اس کے پہلے میں ایک بات بھول گیا آپ کو کہنے کے لیے، جب کائنات پہ کیسے غور کریں، کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا عجائبات ہیں، یہ مجلس کے پہلے ایک چھوٹا ہوم ورک، وہ یہ کہ براہ کرم آپ جائیے بارنس اینڈ نوبل یا بیسٹ بائی کینیڈا میں چیپٹرس، وہاں پہ دریافت کریے، ایک ڈاکومنٹری ہے، ایک DVD ہے جس کا نام ہے انڈر دا سی، سمندر کے تہ میں، وارنر بردرز کا بنا ہوا ہے، 40 منٹ کا ہے، انشاءاللہ آپ لے کر دیکھیے۔ تو اس میں وہ کائنات جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھا ہے سمندر کے نیچے، وہ بھی ہم غور کریں، اللہ کو سمجھنے کے لیے وہ بھی غور کریں سمندر کی گہرائی میں۔ تو یہ جب آپ دیکھیں گے کہ سمندر کی گہرائی میں کیا ہے، یہ 40 منٹ تک آپ 2 میں سے ایک لفظ ادا کرتے رہیں، تسبیح رکھ لیجئے، یا تو آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا کہیں گے اللہ اکبر، حیرت میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کیا پیدا کیا تو، غضب، اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40 منٹ عبادت میں گزرے گی، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ ذری سی عبادت 1 سال کے برابر ہے۔ تو یہ ہوم ورک ہے آپ کے بچوں کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، اس کو دیکھیے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب تیسری ضرورت کو پوری کرنے کے بعد چوتھی ضرورت ہے، یہ عقل مند کہتا ہے کہ تو نے کوئی چیز کو بیکار نہیں خلق کیا، یہ اس وقت کہے گا جب کہ اس کو اطمینان ہو جائے۔ اب آئیے، یہ تیسری ضرورت پوری، اب چوتھی ضرورت، میں نے غلط کہا، وہ تیسری ضرورت تھی، اب چوتھی ضرورت ہے، یہ بندہ اتنا خوش ہو گیا پوری کائنات کا سفر کر کے، دیکھ کر، اطمینان پا کر، اللہ کی شان کو دیکھ کر، اب وہ کہہ رہا ہے سبحانک سبحانک، اللہ کی حمد کر رہا ہے، 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 مزہ کر رہا ہے، مسرت مل رہی ہے، دلی مسرت، ذہنی مسرت اور روحانی مسرت، سبحانک سبحانک۔ آپ حضرات میرے بیان میں کچھ الفاظ اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ میرے الفاظ کو سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ کائنات پہ جب غور کریں گے تو اللہ کے قدرت پہ جو آپ کا سبحان اللہ ہوگا وہ غضب کا سبحان اللہ ہوگا، وہ آواز زبان سے نہیں ہوگی، دل سے نہیں، روح سے آواز آئے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک چوتھی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی حمد ادا کرتا ہے، تھک جاتا ہے، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ کی یاد کرتے ہوئے، کائنات پہ غور و فکر کرتے ہوئے اب اللہ کی حمد کرتا ہے۔ 4 ضروریات پورے ہو گئے۔ اب ایک سوال ہے آپ سے، اور یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کی نیند رات کو نہ آئے اس سوال کے جواب میں، اس سوال کے جواب کو حاصل کرنے کی کوشش میں۔ سوال یہ ہے، یہ مرد مومن جس کے فضائل عقل مند کے اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے، 4 فضائل کو وہ تکمیل کر دیا، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یاد کر رہا ہے، زندگی بھر یاد کر رہا ہے، اور پھر کائنات پہ تفکر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں کیا، اور اب اس کی حمد کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ کیا فضائل ہیں یہ 4 فضائل کا عقل مند، کیا یہ جنت کو جائے گا یا بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا؟ کدھر؟ خیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ کریں، مگر اطمینان سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت کو جائے گا تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے۔ میں تو دونوں ہاتھ بلند کرتا ہوں، دونوں، اور 10 ہاتھ ہوتے 10 ہاتھ اٹھاتا میں، کیونکہ مجھے اطمینان ہے، یقین ہے کہ تو جنتی ہے۔ ارے پوری زندگی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جنتی ہے۔ اگر یہ بندہ جنت کو جاتے جاتے اگر مڑ کر دوزخ کی طرف دیکھا، آگ کو دیکھا، اور کہا اللہ سے اللہ مجھے اس آگ سے بچا، وہ آگ جو ہے نا ادھر، میں تو جا رہا ہوں جنت کو جا رہا ہوں، لیکن مڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ مجھے وہ آگ سے بچا، تو آپ کہیں گے یہ تو بیوقوف ہے۔ بیوقوفی، آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کو آگ کی کیوں فکر، آگ سے کیا تعلق، کیا رشتہ ہے آپ دوزخ سے؟ آپ تو جنت جا رہے ہیں، بیوقوف کہیں گے۔ لیکن عقل مند کے
ضروریات میں یہ 5ویں ضرورت یہ ہے. عجیب ہے. یہ عقل مند یہ 4 فضائل کو حاصل کرنے کے بعد 4تھی فضیلت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ نہ کہا. 2 الفاظ ہیں، فقنا عذاب النار، میرے پروردگار مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، فقنا عذاب النار. یا اللہ کیوں میں خوف کھاؤں، کیوں ڈروں، کیوں گھبراؤں میں، جب تک کہ میری زندگی پوری اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے قدرت پہ غور و فکر کیا، تفکر کیا، اس کی حمد کیا. اب ڈر کیوں؟ اس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا. میں ڈروں؟ کیسے ڈروں میں؟ میرا مولا ہے وہاں پر، میرا حسین ہے، میں ماتم دار ہوں، زندگی بھر ماتم کرتا رہا ہوں، میں اور جہنم کی آگ سے ڈروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر میں یہ نہ کہوں تو میں عقل مند کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں عقل مند اپنے آپ کو نہیں وہ عقل مند نہیں کہلا سکتا جس کی فضائل اللہ تعالیٰ بیان کیا ہے. یہ نہ کہو کہ عقل مند کے جو فضائل ہے یہ پیغمبروں کے لیے نہیں، وہ تو اور بلند ہے. یہ عام میں عقل مند ہے، کئی ہیں جو اس فیض پہ حاصل ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ وہ عقل مند جس کی تعریف ہے وہ اگر بننا چاہتے ہیں تو یہ خوف ضروری ہے. میں تو سمجھا وہ عقل مند کے لیے ضروری ہے. نہیں، مومن کے لیے. اگر میں دعویٰ کروں مومن کا تو یہ حدیث یہ بھی ایک ہوم ورک ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بر محمد و آل محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں مرد مومن کے دل میں 2 روشنی ہوتے ہیں. دل میں اور روشنی، کیا علم ہے ہمارے پاس، کیا علم. ہر لفظ پر ذہن مجبور ہو جاتا ہے غور کرنے کے لیے. روشنی اور دل میں کیسے؟ واہ رے امام، واہ. کوئی شاعر مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی لٹریچر، کوئی علم مقابلہ نہیں کر سکتا ایک لفظ پر امام کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مومن کے دل میں 2 روشنی ہونی چاہیے. اچھا، اگر میں مومن ہوں تو روشنی ہونی چاہیے. اور کیا روشنی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک روشنی امید کی اور ایک روشنی خوف کی. ٹھیک ہے. تو بولا کہ شکر اللہ کا میں مومنین میں شمار ہو گیا، اس لیے کہ میں نے جائزہ لیا. امید تو بھری ہوئی ہے، میرے کو پوری تھی، 100% تھی. میں بولا کہ نہیں، کچھ تو خوف رکھنا چاہیے. کیوں خوف رکھنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے امام علی مجھے پسند نہ کرے، کہیں گے نہیں تو میرا ماننے والوں میں سے نہیں تو فلاں یہ کام کیا نا. ہو سکتا ہے امام حسین کہیں کہ نہیں ہم شرم آتی ہے تم کو سفارش کرنے کے لیے، نہیں مانوں، میرے سے کیا گناہ ہوا نہیں پتہ. تو لہٰذا خوف کو بھی رکھ لینا مناسب ہے. یہ عقل مند کی بات ہے بابا، عقل کی بات ہے. تو لہٰذا میں ایک 2% خوف اپنے دل میں رکھا ہوں. روشنی میرے پاس خوف کی ہے 2% اور 98% امید کی ہے. تو میں مومن ہو گیا. اس واسطے خوف بھی ہے، امید بھی. بس اللہ کا شکر کیا. لیکن دیکھا تو آیت ادھوری ہے، میں نے تکمیل نہیں کیا. اب جو پڑھا تو امام فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں کو امید اور خوف کو وزن کیا جائے تو ایسا نہیں رہنا، ایسا بھی نہیں، یہ بھی نہیں. تو جب دونوں کو میزان پر وزن کیا جائے تو دونوں ہم برابر رہنا چاہیے. ہم برابر ہے، یعنی جتنی امید اتنا خوف. یا اللہ، اب 2% خوف کو میں 50% تک لانا، یہ کیوں لاؤں میں؟ جب کہ میرا مولا ہے تو میں کیوں خوف کو 2 سے 50 پہ لاؤں؟ نہیں، مت لاؤ. عقل مند تو نہیں، وہ فضیلت میرے لیے نہیں ہے. اور میں مومن بھی نہیں ہو سکتا. امام کہہ رہے ہیں کہ مومن کی شرط ہے اگر خوف 2% سے میں 50 پہ نہ لاؤں تو میں مومن کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ عقل مند ہو سکتا ہوں نہ مومن ہو سکتا ہوں. اور پھر بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ جو
98% کی امید ہے اس کو میں کم کر کے 50 پہ لاؤں، یا اللہ، جبکہ مجھے یقین ہے میرے مولا ہیں، کیسے میں امید کو کم کروں؟ مت کرو، مومن کا دعویٰ مت کرو اور عقل مند کا دعویٰ مت کرو۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اب سوال ہے کہ کیسے خوف کو ہم بڑھائیں، کیسے زیادتی اگر امید کے تو گھٹائیں، یہ خوف کیوں، کیسے، کب، کتنا، یہ انشاءاللہ 5ویں مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اب بیان خوف پہ ختم ہو رہا ہے، اسی کو لے کے آگے چلنا ہے۔ پھر مولا کی ضرورت ہے، مولا کے بغیر کوئی بیان ہوا نا وہ حق ادا نہیں ہوا، پھر ضرورت ہے مولا کی۔ آپ فرماتے ہیں خوف کے بارے میں، جس کسی کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ کا خوف ہو، تو اس کو کسی کا خوف نہیں، کسی کا نہیں، کچھ خوف نہیں۔ خوف خدا ہے تو کل کی رزق خوف نہیں، جاب نہیں ہے خوف نہیں، بیٹی بڑی ہو گئی ہے شادی کیسے کریں خوف نہیں، کوئی بات نہیں۔ جتنا خوف خدا ہوگا اتنا ہی وہ خوف نہیں ہوگا، جتنا کم رہے گا اتنا وہ خوف بڑھتے جائے گا۔ تو آپ پھر فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو تو سب سے ڈرتا ہے، سب سے ڈرتا ہے، ہر بات سے گھبرا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں تاریخ اسلام پہ جب آپ غور کرتے ہیں، ایک ایسا بھی منافق جس کو مسلمان قبول کرتے ہیں خلیفہ کی حیثیت سے ملتا ہے، جس کے دل میں چونکہ خوف خدا نہ تھا، صفر نہیں تھا، صفر سے کم، مائنس میں، اتنا کم کہ اتنے ہی زیادہ اس کو خوف تھا دوسروں کا۔ کتنا زیادہ تھا؟ وہ حد سے زیادہ اس کا ظلم تھا، اتنا ہی حد سے زیادہ اس کا خوف تھا۔ کس بات کا خوف تھا؟ یہ شرابی یزید جانتا تھا کہ تیسرے خلیفے کا کیا حشر ہوا، حضرت عثمان کا کیا حشر ہوا۔ حشر کیا ہوا؟ ان کا خون کیا گیا۔ کیوں خون کیا گیا؟ کہ وہ اپنی خلافت میں اللہ اور رسول کے خلاف بہت کر چکے تھے۔ جب حد سے زیادہ ہو گئے تو لوگ برداشت نہ کر سکے۔ کیا ہوا؟ قتل کیے، قتل کر کر بدترین کو قتل کر کر بہترین کی تلاش کیے اور علی کو مجبور کیا خلیفہ بننے کے لیے۔ وہ کیا خامیاں تھی حضرت عثمان میں جس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا اور حد سے زیادہ ہو گئی؟ ایک میں بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ جن کو یہ لقب ہے رحمت للعالمین، پورے عالم کے رحیم، رحمت آپ کی پورے عالم پر، یہ رحیم اپنی زندگی میں ایک ایسی سزا دی ہے، ایک ایسے دشمن اللہ، دشمن اسلام کو، جو رسول کا بھی دشمن تھا، اس کا نام تھا مروان اور اس کے باپ کو یہ حکم جاری کیا کہ یہ مدینے کے باہر چلے جائیں، ڈیپورٹ، گیٹ آؤٹ، مدینے کے باہر پھینک دیا گیا مروان کو اور اس کے باپ کو۔ برخلاف حکم رسول عثمان نے اس کو بلایا، اوہو، جو دروازہ رسول نے بند کیا اس کو عثمان نے کھولا، برخلاف حکم نبی۔ کچھ بچوں کے لیے کافی ہے یہ سوچنا کہ خلاف رسول حکومت ہو رہی ہے۔ مروان کو بلایا گیا، دولت خزانے میں سے، رعایا کی خزانے میں سے اس کو ایک حصہ دیا گیا، بڑی دولت دی گئی۔ آج بھی سنت جماعت کے علماء بھی بڑی بری طریقے سے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ مولانا مودودی تو بہت برا ذکر کریں عثمان کا کہ یہ دولت جو لوگوں کی تھی وہ دیا، نہ صرف وہ دیا، اپنی بیٹی کو دیا، داماد بنایا، نہ صرف وہ کیا بلکہ اس کو وزیر کا بھی عہدہ دیا۔ جس کو رسول نے ترک کیا، جو رسول کا دشمن تھا، وہ اس کا دوست۔ جس کو رسول نے نہ صرف ترک کیا، نفرت کی، لعنت کی، اس سے محبت کی۔ تو معلوم ہوا رسول جس کو
دشمن سمجھتے تھے کہ اس کو دوست سمجھتا ہے، اور رسول جس سے محبت کرتے تھے یہ وہ ان کا دشمن تھا، تو دشمن اہل بیت بھی تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا خون کیا گیا اور مولا کائنات کو خلافت پہ لایا گیا۔ تو اب یہ گھبرا رہا تھا کیونکہ یہ تو عثمان سے بڑھ کر ہے، اس کا ظلم اور اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف پوری حکومت ہونے والی ہے۔ تب گھبرایا کہ میرا بھی حشر ہو سکتا ہے، میرا خون ہو جائے گا، اور اب علی تو نہیں ہے، اور جو بہترین اب رعایا کو مل سکتے ہیں وہ حسین ہے، تو حسین کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ تو کیا کیا جائے اپنے خود کے خلافت کو بچانے کے لیے؟ دو باتیں شیطان نے اسے بتائی۔ شیطان تو رہتا، اس کے لیے ضروری تھا کہ شرابی تھا۔ شیطان نے بتایا دیکھ، یا تو بیعت لے لے، مسکرا کے بولا بیعت لے لے۔ یہ خوش ہو گیا، کہا کہ نہیں آسان نہیں ہے بیعت لینا۔ بیعت لے لے۔ یزید خوش ہوا تو کہا شیطان نے کہا کہ آسان نہیں ہے۔ پھر یزید نے پوچھا پھر کیا کروں؟ قتل کر دے، قتل کر دے، وہ نہ رہے نہ تیرے لیے یہ خوف ہو۔ خوف کے مارے اس نے ولید کو خط لکھا، اور خط ولید کو پہنچا فوراً، جیسے خلیفہ ہوا تو خط لکھا، اور ولید نے جو گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا جہاں پہ امام حسین رہتے تھے، ان کا وطن تھا، ولید خط کو پڑھا، اور اس میں یہ ذکر تھا کہ اے ولید، حسین کو طلب کر اور بیعت لے لے، اور حسین بیعت کرنے سے انکار کریں تو ان کا سر خلم کر کر مجھے بھجوا دے، سر خلم کر کے بھجوا دے۔ اس نے امام حسین کو پیغام پہنچا۔ ولید کا نوکر گیا، امام مسجد نبوی میں عبادت کر رہے تھے، عبادت ختم ہوئی، مڑا تو دیکھا کہ ولید کا نوکر ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو گورنر خواہش کرتے ہیں کہ آپ ملیں۔ تو امام نے کہا کہ اب تو رات ہو گئی ہے، جا کے بتا دے کل میں دن میں آؤں گا، کل میں دن میں آؤں گا۔ چلا گیا۔ بخدا امام کے چہرے پہ کوئی قسم کی فکر نہیں، بلکہ امام نے اللہ کا شکر کیا، جیسے علی نے شکر کیا شب ضربت گھر سے نکلتے وقت کہ اب میری شہادت قریب ہو گئی۔ شہادت کا شوق شہادت تڑپ آتا ہے اس وقت کے لیے۔ تو جیسے یہ پیغام ملا تو امام نے طے کیا کہ اب کربلا کی ابتدا ہے، کربلا کی ابتدا ہے۔ اب میں مصائب پیش کر رہا ہوں تو برائے کرم کتابوں میں جو میں پڑھا ہوں اس کو پیش کرتے ہوتے میرا تصور، میرا ذہن جو حقیقت کی طرف دعوت دے رہا ہے، کچھ ایسے باتیں جو نہیں ہیں کتاب میں وہ میرے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کو بھی میں ذکر کروں گا۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ یا اللہ، آپ کے اور ہمارے امام حسین گھر جاتے ہیں، جا کر فوراً حضرت زینب کو طلب کرتے ہیں۔ واہ، وارے بھائی وارے بہن، امام ہیں، امام ہیں، آپ کو مشورہ لینے کی، ذکر کرنے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ امام ہیں، آپ کا فیصلہ حرف آخر ہے ضرور۔ کیا زینب، امام نہیں لیکن کیا زینب، کہ آنے کے بعد امام نے بتایا کہ بہن مجھے بلایا گیا ہے۔ فکر میں مبتلا ہوگی زینب، فکر میں مبتلا ہوگی۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، تم کو فکر کرنے کا سوال نہیں، اس واسطے کہ یہ میرا دور ہے، میرے دور کے بعد تمہارا دور آنے والا ہے، وہ دور جب آئے گا تو تب فکر کرو، یہ میرا دور ہے بہن۔ تو پوچھا کیا کرنے والے ہو؟ کہا کہ کل میں جانے والا ہوں۔ اکیلے؟ جی ہاں اکیلے۔ نہیں، میں تمہیں اکیلے جانے نہیں دوں گی، میں زینب یہ نہیں معلوم ہے ایک دن آنے والا ہے جب کہ وہ مجبور ہو جائیں گی کہ اور کوئی نہیں رہے گا حسین کے ساتھ، اکیلے جانا بھیجنا پڑے گا۔ کہا نہیں، میں اکیلے جانے نہیں دوں گی۔ تو فوراً بلایا، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو طلب کیا، جمع کیا، کہا خبردار کل تم سب میرے بھائی کے ساتھ جائیں گے ولید کے پاس، سب۔ روایت میں بتایا گیا کہ 15 یا 18 نوجوان تھے، اور حضرت ابوالفضل عباس کو حضرت زینب نے گویا سردار بنایا، ایک چھوٹا سا لشکر۔ امام صبح جب گئے تو حضرت ابوالفضل عباس اور بنی ہاشم کے نوجوان ساتھ ساتھ چلے وہاں تک
جبکہ دروازہ آ گیا گورنر کا. تو امام مڑ کر حضرت عباس کو فرماتے ہیں کہ عباس تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو. حضرت عباس نے کہا کہ ہم اکیلے جانے نہیں دیں گے. کہا نہیں 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 بے فکر رہو. اگر میری آواز بلند ہو کبھی, تم کو میری آواز سنائی دے تو تب تم سب آنا. حضرت عباس کو اطمینان ہوا. امام حسین اب داخل ہوتے ہیں دربار ولید میں. جیسے ولید نے دیکھا اٹھ کھڑا ہوا, بڑی عزت و آبرو کے ساتھ سلام کیا, اور پھر اپنے بازو تخت کے بازو بٹھایا. امام بیٹھنے کے بعد وہ خود بیٹھا اور کہا کہ مجھے یزید کا خط آیا ہے, حکم آیا ہے, اور کھول کر پڑھنا شروع کیا. پڑھ رہا ہے, ولید حسین کو طلب کرو اور میری بیعت کا ذکر کرو, اور وہ بیعت کر لیں تو خوب, اور وہ بیعت سے انکار کریں. رک گیا, ولید پڑھ نہیں سک رہا, خط کو دے دیا امام کے پاس. امام پڑھنے لگے, اگر بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر قلم کر کے مجھے بھجوا دو. کچھ فرق نہیں ہوا. یہ تو معلوم تھا کہ اب کربلا شروع ہو گیا ہے. اطمینان سے وہ خط کو واپس دیا, اور امام اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا ولید تو مدینے کے مسلمانوں کو بلا کر ان سے سوال کر, کیا وہ چاہتے ہیں کہ حسین نبی کا نواسا یزید کی بیعت کرے؟ ان سے پوچھ, میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہیں گے. ان کے کہنے کے بعد میں تجھے جواب دیتا ہوں. ولید نے کہا اچھا. اور امام نکلنے کا ارادہ کرے تو وہاں دربار میں بیٹھا ہوا تھا مروان, جس کا میں ذکر کیا ہوں, دشمن حسین, دشمن اہل بیت. مروان فوراً کہا ولید کو, ولید جانے مت دے, حسین اگر چلے جائیں تو پھر تجھے نہیں ملتے. اسی وقت سر ان کا قلم کر دے. جیسے کہنا تھا سر قلم کر دے تو امام کا ہاتھ تلوار پہ گیا اور کہا کہ کون ہے جو میرے سر تک ہاتھ لگائے, کون ہے وہ؟ یہ سننا تھا تو مروان بھاگا, دوڑ گیا وہاں سے, اور یہ آواز حضرت عباس کو جب سنائی دی تو فوراً حضرت عباس اور بنی ہاشم کے نوجوان سب داخل ہو گئے, دربار میں داخل ہوئے. ولید دیکھ کر گھبرا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ عباس تلوار نکال لے. کہا امام حسین سے, اوہ آپ انہیں روک دیجیے. امام حسین نے حضرت عباس کو کہا کہ صبر, یہ کہہ کر واپس گھر آ گئے. یہاں بے چین بہن, میں نے دعا نہیں کہ اب دعا کرتا ہوں, آپ لوگ آمین کہیے. یا اللہ ہماری پوری شیعوں میں جتنے بہن بھائی ہیں سب کو امام حسین اور حضرت زینب کے برابر کی محبت سب کے دل میں پیدا کر دے. الہی آمین. سب بہن بھائیوں میں اللہ اکبر. کبھی کوئی تکلیف, کبھی کوئی بات جو وزن ہوگی یہ مل جائے گی. دونوں بھائی بہن جب ملتے ہیں تو اب بہن بے چین تھی کہ کیا ہو رہا ہے. امام حسین جب داخل ہوتے ہیں تو آپ بوسہ دیتی ہے امام حسین کو اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں, اور پھر بیٹھتے ہیں امام حسین. زینب بیٹھتی ہیں. زینب پوچھتی ہیں کہ بھیا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اب واردات امام حسین سنا دیتے ہیں. پورے واردات سنانے کے بعد اب زینب پوچھتی ہیں کہ کیا فیصلہ کیا؟ امام کہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہاں سے تخلیہ کریں گے, ہم اپنا وطن مدینہ چھوڑ کر جائیں گے. کب جائیں گے؟ کل. بہن تیاری کر لو, اور سب کو کہہ رہی کہ تیاری کر لو. حضرت زینب فوراً اپنے گھر جاتی ہیں. اپنے شوہر حضرت عبداللہ جو بیمار ہیں, بستر پر بیمار ہیں, کہتی ہے کہ ایک معروضہ ہے, ایک احسان کی میں خواہش کرتی ہوں. حضرت عبداللہ بولتے ہیں کہ زینب تمہیں احسان, تمہارا حکم, تم علی کی بیٹی ہیں, فاطمہ کی بیٹی ہیں, تمہارا حکم. زینب کہتی ہیں کہ ایک احسان یہ ہے کہ میرا بھائی چلا جا رہا ہے. پورے واردات سناتی ہیں. اب میرا بھائی وطن چھوڑ کے چلے جا رہا ہے, میں میرے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. آپ کو چھوڑ کر, حالت مرض میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جاؤ زینب جاؤ. پھر کہتی ہیں اور ایک معروضہ ہے, یہ بڑا سخت ہے,
لیکن یہ میری بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ احسان کریں یہ بھی ایک بڑا احسان ہوگا۔ پوچھتے ہیں کیا ہے؟ میں اور محمد کو لے جانا چاہتی ہوں، دونوں بچوں کو لے کے جانا چاہتی ہوں اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ لے جاؤ، اور محمد کو لے کر آتی ہے۔ اب تیاریاں شروع ہوتی ہیں نکلنے کے لیے، اور میرا حسین نہیں چلا جاتا ہے، سب کو اطلاع کرتا ہے، بات عام ہوتی ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، یہاں تک کہ محلے کی بیویاں گھر میں آ جاتی ہیں۔ یا اللہ، اب گھر بھر گیا ہے، اور سب کہتی ہیں کہ زینب آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہیں، زینب آپ کے بغیر آپ کے بغیر مدینہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب ماتم کرتی ہیں، زینب زینب، وہ میں کلثوم آپ چلے جا رہی ہیں۔ بکا شروع ہو گئی، مجلس شروع ہو گئی، مجلس کی ابتدا ہو گئی، ماتم کی ابتدا ہو گئی، اور باہر پورے مومنین جمع ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام تقریر میں سناتے ہیں کہ جو ماجرا ہوا ہے اور وہ کیوں جا رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جا رہے ہیں۔ یہ چھوڑ کر جانا مدینوں کو لوگوں میں وہ کمی، وہ کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ اطمینان چلا جاتا ہے، وہ ہمت چلے جاتی ہے۔ آپ یقین مانیے شہر حیدرآباد جہاں پہ میں 50 سال رہا ہوں، اب جو 6 مہینے پہلے نکلا تو لوگ رونے لگے، اور میں بھی رویا ہوں، میں بھی خوب رویا ہوں۔ وطن کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہے، دوست احباب کو چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہے۔ وہ وقت آ گیا کہ امام بھی رو رہے تھے، وہ لوگ بھی رو رہے تھے، امام ان کی محبت میں، وہ امام کی محبت میں۔ پھر امام نے کہا کہ جاؤ صبر کرو۔ اب اس کے بعد حضرت ابوالفضل عباس آتے ہیں، اور لوگوں کی بھیڑ ہے، حضرت علی اکبر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اس محلے میں کوئی مرد نظر نہ آئے، اہل بیت کی بیویاں سوار ہونے والی ہیں۔ پورے محلے میں گلیوں میں جا کر سب کو ہٹا دیتے ہیں، خالی گلیاں ہیں، اب سوار ہوتی ہیں بیویاں، ایک ایک کو سوار کرتے ہیں۔ حضرت ابوالفضل عباس، حضرت علی اکبر، وہ حضرت عباس، آپ نے سب کو ہٹا دیا، گلیوں کو خالی کیا، لیکن آپ نہیں جانتے بازار کوفہ میں یہ بیویاں کس عالم میں جانے والی ہیں۔ جزاکم ربکم۔ یا اللہ، آخر میں اب ایک قافلہ رواں ہو رہا ہے، سوار کرنے کے بعد ایک ایک کو سوار کر رہے ہیں حضرت ابوالفضل عباس یا حضرت علی اکبر۔ جب آخر میں سواری حضرت زینب کی آتی ہے اور حضرت ابوالفضل عباس آگے بڑھتے ہیں، تو امام حسین کہتے ہیں کہ عباس ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، اور خود امام حسین جا کر اپنی بہن کو سوار کرتے ہیں۔ سواریاں مکمل ہونے کے بعد قافلہ نکلتا ہے۔ قافلہ جب نکلتا ہے، گلیوں میں سب آتے ہیں، جتنے ضعیف ہیں امام کے پیچھے پیچھے، امام کے ان کے پیچھے پیچھے، واہ والا کہتے ہوئے کہ آپ ہمارے امام ہیں، آپ غنی ہیں، ہم کو جب ضرورت ہوتی تو آپ سے مدد ہوتی، ہم کو روٹی کی ضرورت ہوتی تو آپ فراہم کرتے، علم کی ضرورت ہوتی تو آپ فراہم کرتے، خوف ہوتا تو آپ دور کرتے تھے ہمارے خوف کو۔ اب ہم مدینے میں آپ کے بغیر کیسے گزاریں؟ نوجوان جتنے تھے وہ سب حضرت ابوالفضل عباس اور علی اکبر کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، بچے حضرت قاسم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سب واہ واہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چلے جا رہے ہیں۔ قافلہ اب مدینے سے نکلتے نکلتے 3 مقامات پر رکتا ہے۔ ایک رکتا ہے رسول اللہ کی قبر پر، اور سب اتر کر وہاں پر آہو بکا کرتے ہیں کہ اے نانا ہم جا رہے ہیں، آپ کو چھوڑ کے، آپ کے مدینے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس مدینے کو آپ نے بسایا تھا اب ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر بھائی کے پاس آتے ہیں، حسن کے پاس، وہاں پہ خدا حافظی ہوتی ہے۔ پھر ماں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے ماں ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم جب تک یہاں تھے تو اطمینان تھا، ہم آپ کو چھوڑ کر دور چلے جا رہے ہیں۔ جزاکم ربکم۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کو اور دیگر جتنے شیعان علی سرزمین پر ہیں تیرے خاص حفظ و امان میں رکھ، اور ہمارے دشمنوں کو ذلیل کر، ذلیل و خوار کر، اور ہم پورے شیعوں کو یا خداوندہ تیری رحمت عطا کر، تیری بہترین رحمت، ہمیں بہترین عقل، بہترین ایمان، بہترین علم،
بہترین دولت، بہترین اولاد، بہترین اخلاق، اور ہماری زندگی کو، اس زندگی کو کامیاب کر، اور وہاں کے آنے والی زندگی کو بھی کامیاب کر، اور ہم کو پھر سے زندہ کر جب ظہور کرے گا ہمارے امام کا۔ اللہم صلی علی محمد علیہ